بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کا یہ بارڈر ہے، سامنے ہی بارڈر کی تار نظر آ رہی ہے اور دریائے آمو ہے، مشہور ہے۔ اور اس وقت ہم کھڑے ہیں حکیم ترمذی کے مزار پہ۔ اچھا، ایک وضاحت تھوڑی سی بہت ضروری ہے کہ ایک امام ترمذی ہے، ایک حکیم ترمذی ہے۔ حکیم ترمذی اور ہیں امام ترمذی۔ امام ترمذی وہ ہیں جن کی ترمذی کتاب ہے حدیث کی، اور مسلم شریف کے بعد اس کا امام بخاری، مسلم اور ترمذی۔ یہ حکیم ترمذی ہیں جو کہ افغانستان کے بارڈر دریائے آمو کے کنارے ہیں۔ اور یہ دریائے آمو کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، کتابوں میں ایک لفظ لکھا ہے ماوراء النہر، یعنی یہ نہر ہے درمیان میں، دریا ایک، اس سے پار ایک افغانستان اور بر صغیر کا ایریا ہے، اور اس سے ادھر یہ رشیا کا ایک روس کا ایریا ہے جسے ہم اس وقت ازبکستان میں۔ تو یہ حکیم ترمذی اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اس طرف کو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، ان کا علم اور ان کی خدمات اور ان کے کمالات انسان اسے واقف نہیں ہوتا۔ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جس ہستی سے واقف نہ ہو، جس سے تعارف نہ ہو، تو یا تو اس کا دشمن ہوتا ہے یا اس سے منہ پھیر کے رکھتا ہے۔ فانوس میں سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، لائٹوں کے جو فانوس ہیں اس میں قرآن پاک کی ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ تو انسان، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان یا تو اس کا واقف نہیں ہوتا یا دشمن ہوتا۔ یہی حال خود انہی کے ساتھ ہوا۔ ان کی علم دوستی، ان کی علم پروری اور مختلف علوم میں ان کی ریسرچ اور ان کی تحقیق، حیرت انگیز طور پہ ان کی کتابیں ہیں۔ آج بھی انڈیا آفس لائبریری میں اور یورپ کی بہت بڑی لائبریریوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کا علم کا سرمایہ موجود ہے۔ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، قلمی مخطوطات بہت زیادہ، السلام علیکم، بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو ان کا نام ہے حکیم ترمذی ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی عجیب بات بتاؤں کہ یہ لوگ علم کی دنیا میں کیسے علم کو پورے عالم میں پھیلاتے تھے، روح کی دنیا میں کیسے۔ آپ چھوٹا سا حکیم، یہ کہتے ہیں یہ میوزیم ہے کہ ہم سب سے پہلے حضرت ترمذی کی مزار پہ جائیں گے۔ یہ میوزیم میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ اونٹوں کے اوپر کتابوں کے صندوق بندھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا ان پہ توجہ کیجیے۔ یہ پورے باکس ہیں، کتابوں کے صندوق ہیں، یہ اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، اتنی کتابیں لکھی کہ کتابوں کے صندوق تھے جو اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے۔ اور پچھلا اونٹ ایک کہانی بتا رہا ہے ہمیں کہ اس میں ان کا سامان، پانی اور غذا، یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیزیں کیسا انوکھا نظام ہے یہ، یہاں سے بر صغیر میں، پورے عالم میں۔ ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، فرسٹ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ After going there, I will advise you firstly to go to the grave of Ahmad Trimzi. If you don't mind. ٹھیک۔ تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جس کو میں وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھوں گا۔ اچھا، اس حکیم سے مراد جڑی بوٹیوں والا حکیم نہیں، معالج حکیم نہیں صرف، یہ معالج حکیم بھی تھے، یہ جڑی بوٹیوں والے حکیم بھی تھے، یہ علاج معالجہ بھی کرتے تھے، لیکن اس سے حکیم یہ ہے کہ یہ ان کے علم و حکمت اور دانائی کی باتیں اور معرفت کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کی علم حکمت کی، معرفت کی، دانائی کی باتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وقت کے بادشاہ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے جب ان کی باتیں ان کے سامنے آئیں، اور ان کا علمی کمال، ان کا علمی عروج۔ اب ہم
शेख के मज़ार के सामने आए हैं और हम उस तरफ बड़े तले जा रहे हैं। इसकी वजह से फिर ये हकीम तिरमज़ी, हालांकि इनका नाम और है, तिरमज़ तो जगह का नाम है, जो कि मैंने अर्ज़ किया कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सामने नज़र आ रहा है और बाढ़ मुझे नज़र आई। हम सड़क से चल के आए हैं और दरियाए आमू, पाकिस्तान, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। तुर्किया, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनके नाम कैसा, इनका नाम क्या है? तारीख़ बहुत इनके नाम को नहीं बता सकती। बाज़ इनके नाम को मोहम्मद कहते हैं, इनका नाम मोहम्मद था, और बाज़ अब्दुल्ला कहते हैं, लेकिन ये बात मुसलमा है कि इनका असल नाम मोहम्मद था। और हकीम इनकी हिकमत, दानाई, रिसर्च, दानिश्वरी, स्कॉलर, बहुत बड़ी दुनिया के आदमी थे, उस वजह से इनको हकीम कहा जाता है। और तिरमज़ी वो उसकी वजह बुनियादी इस शहर की निस्बत है। जिस शहर में इस वक्त हम पहुँचे हैं, आज की फ़्लाइट से ताशकंद से पहुँचे और ताशकंद से हम यहाँ पहुँचे। अब हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, शहर के बाहर सारा कब्रिस्तान था और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उसूल असल होता ये है, अक्सर बादशाहों ने भी, ये देखें, ये भी एक कब्र है, बादशाहों के मिजाज में था या रियाया के मिजाज में था कि वो अल्लाह वालों के मज़ारात को के इर्द गिर्द अपने मज़ारात और अपनी कब्रें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, लाहौर, पाकिस्तान, लाहौर जी। तो इसलिए बनाते थे कब्र और मज़ारात, ताकि इसकी बख्शिश का कुछ सामान हो जाए किसी अल्लाह वाले के साथ, कि ना मैं पौंका, कि ना मैं टोंका, कि ना मैं शोर मचावा, ते नेकां दे लड़ लग के मैं नहीं शायद बख्शा जावा। इस निस्बत के साथ ये मज़ारात और कब्र बनाते थे ताकि कोई बख्शिश का सामान हो। जो अल्लाह पाक जल्ल शानो की रहमत, फजल और करम और अनवारात मुतवज्जे होते हैं, वो यहाँ भी मुतवज्जे हो जाए। अब आप इस मकबरे पे नज़र रखें, बहुत पुराना बना हुआ, सदियों पुराना। इसके अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद है। अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये शहर का मज़ार है, गुर्बत है और भी ज़्यादा। ये साथ मस्जिद है, पुराने दौर की बनी हुई मस्जिद, पुरानी तामीर और तर्ज। क्या जलवा है, क्या बुजुर्ग हैं, क्या इनके अंदर उस दौर के दानिशवर, स्कॉलर, उस दौर के बहुत बड़ी रिसर्च, उन्होंने मुख्तलिफ उलूम पे कायनात को समो के रखा है। ये है आज हमारी पहली तवज्जो, जब हमारे कदम उठे, इनको हम हकीम तिरमज़ी कह रहे हैं और ये बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अल्लाह, जो हमारा जो
یہ صحب مزار پہ ہو رہی ہیں اور یقیناً ہو رہی ہیں۔ ان کے نور، علم نور کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، انسانیت کی خیر بھلائی اور خیر خواہی کی وجہ سے اے اللہ مجھے، میرے ساتھیوں کو، ساتھیوں اور ہر تصویر خانے سے جڑے ہوئے شخص کو وہ خیر عطا، برکت عطا، مشکلات حل فرما، ایمان کا نور عطا، ایمان کی معرفت عطا، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت و عافیت عطا۔ یا اللہ دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبات کی دنیا بدل دے۔ اے اللہ اللہ کی جنت سے بچا، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور دنیا کے جس کونے میں میری دعاؤں میں جو شامل آمین کہہ رہے ہیں سب کی ضرورتیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے خزانوں سے لیتے ہیں۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، در در کا بھکاری بنا، اپنے در پر بنا۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ اللهم احفظ أهلنا وبلادنا وبيوتنا من كل بلاء الدنيا والأمراض ببركة القرآن العظيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم يا محول الحال حول أحوال المؤمنين والمؤمنات إلى أحسن الحال برحمتك يا الله. Yolda bana bu kişiye torununu verdim ben. Meğen boyuna bir sova verdim bana. Allah yoluna ihsan. Mehman yoluna. Torunumda soradım ben. Mehman için ben. Ben Pakistan'da. Pakistan. Selamun Aleyküm. جزاکاللہ خیر۔ آمین۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو ضيفه. صدق رسول الله. هذا مكتوب المنقذ الشيخ أبو عبد الله محمد ابن علي بن حسن البشر حكيم الترمذي. قبر taşı yazılgan şu hadis. Şuna biz imkan kadar amal qilamiz ekan. Shu so'z hadis yozilgan. There is a hadith, stone of the grave. Kim iymon keltirsa Allohga, oxirat kuniga, qarindoshida bo'lgan mehmoniga مانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے، پڑوسی کا اکرام کرے۔ تو میں آپ کا اکرام کر رہا ہوں۔ شیخ حکیم ترمذی کی مزار پہ حاضر ہوا، یہاں کے نائب امام تو موجود ہیں اصغر علی. اصغر علی، انہوں نے اپنی عبا مجھے پہنائی اور بہت خوش استاذ علی اکبر، استاد علی اکبر، انا علی اصغر، علی اصغر، تو بہت اپنی عبا پہنائی۔ شیخ ترمذی جو کہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، شیخ تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے مجھے اپنی عبا پہنائی اور اکرام کیا۔ اللہ پاک جل شانہ ان کا اکرام کرے۔ اکرمکم اللہ، اللہ پاک آپ کا اکرام کرے۔ اللہم جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک جل شانہ۔ جزاک اللہ۔ انا مسرور جدا من رأيتكم يا. کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں آپ کو دیکھ کے اور کہ آپ کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ انا مسرور جدا، ان المؤمنون اخوة. کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں پیار کرنا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فيما الله ان شاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ خط السلام علیکم۔ خط